جو نیپال سے آنے والے مناظر ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کو خوفزدہ کر رہی ہے. ان کی ذاتی رہائش گاہ جلا دی ہے، بعض سرکاری رہائش گاہوں اور سپریم کورٹ کی عمارت کو آگ لگا دی گئی. اور یقین مانے جب سے میں نے یہ خبر پڑھی ہے میری ٹانگیں کانپ رہی. پھر دیکھا نا عوام نے کیسے لترول کی ہے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی اسی طرح کی درگت بنے گی جس دن عوام کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک دن کھڑے ہو جائیں گے. اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے. نیپال میں سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی اور کرپشن کے خلاف دارالحکومت کھٹمنڈو میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 20 افراد ہلاک ہو گئے. یہ بالکل پاکستان والا معاملہ نظر آ رہا ہے. وہاں جس طرح جرنیل اور کرپٹ سیاستدان ملک کو لوٹ رہے ہیں، لیکن وہاں اب شٹ ڈاؤن ہے، ایئرپورٹ پر بھاگنے نہیں دے رہے، فلائٹیں نہیں جا رہی ان کی اڑ کے، پورا ملک بند کر دیا گیا. یہ آزادی اظہار رائے سے شروع ہونے والا معاملہ پوری رجیم نوجوان اڑا کے چلے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو جنریشن زی جنہیں یوتھ کہا جاتا ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے، اور وہ جو پروٹیسٹ تھے وہ ایکسپینڈ کرتے کرتے اینٹی کرپشن اینڈ پرو ڈیموکریسی موومنٹ میں کنورٹ ہو گئے. کرفیو کو اٹھا کے پرے مارا. نوجوانوں کے خوف میں پوری مشینری اس وقت تباہ و برباد. نیپال کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، وزیر داخلہ نے استعفیٰ دے دیا. ملک کے 20 نوجوانوں کی جان کی بازی قربانی، اور کرفیو کے بعد فوج کے احکامات ماننے سے انکار. فوجی گاڑیوں کے سامنے لیٹ گئے. اس پر یہاں پہ پردرشنکاری پہنچ گئے تھے اور یہاں پر پورا سپریم کورٹ کو آپ کے حوالے کر دیا گیا. نیپال کے اندر بھی وہی سچویشن نظر آ رہی ہے. کھٹمنڈو کی بات کریں جو ان کا کیپٹل کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہاں پر کہہ لیں کے پی اولی نے بھی ریزائن دے دیا. ان کے بڑے سے بڑے جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی سڑکوں پر دوڑ لگاتے ہوئے دکھائی دیے. یہ فوج نے سرنڈر کیا، مزید گولیاں چلانے سے انکار کر دیا. یہ جو لاوا پک رہا تھا جو ہم کہہ رہے تھے وہ پھٹ گیا. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، نیپال میں سوشل میڈیا بین پر شروع ہوئے جنریشن زیڈ زین جی کے ہنسک وروध پردرشنوں سے لگاتار تیسرے دن بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اگر پردرشن کاریوں نے سنسد بھون میں آگ لگا دی. سنسد بھون، راشٹرپتی بھون، پی ایم نواس، گرہ منتری آواس و کیندری پرشاسنک عمارتوں میں توڑ پھوڑ اور آگزنی کی گئی. اس کے علاوہ پردھان منتری کے پی شرما اولی، راشٹرپتی رام چندر پوڈیل، گرہ منتری رمیش لیکھک کے نجی آواسوں پہ بھی آگزنی کی گئی. پارٹی دفتروں اور پولیس تھانوں پر حملے کیے گئے. سنسد بھون سے دربار اور سرووچ نیالیہ پوری طرح پردرشنکاریوں کے قبضے میں ہے. بینکوں میں لوٹ پاٹ کر دی گئی ہے. پردرشنکاریوں نے پورو پی ایم شیر بہادر دیبا اور ان کی پتنی آرزو رانا کو گھر میں گھس کر پیٹا. وت منتری وشنو پوڈول کو کاٹمنڈو میں ان کے گھر کے باہر دوڑا کر پیٹا. نیپال کے پرائم منسٹر کے پی شرما اولی نے استعفیٰ دے دیا. سینا انہیں ہیلی کاپٹر سے اگیاس تھان پر لے گئی. قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ انہیں بھی شیخ حسینہ کی طرح دیش چھوڑنا پڑا. اور جو نیپال سے آنے والے مناظر ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور موجودہ حکومت کو خوفزدہ کر رہی ہیں. نیپالی وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا استعفیٰ، صدر، وزیر اعظم اور سرکاری عمارتوں پر نوجوانوں کا قبضہ، پارلیمنٹ میں اور جہازوں پر فلائٹیں اور فرار، شٹ ڈاؤن. لیکن اس وقت حکومتی صفوں میں شدید خوف نیپال کے مناظر دیکھ کے. جو نیپال میں نوجوانوں نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ، وہاں کانگریس کے بڑے سیاستدانوں کے گھر، فوجی جنرلوں کے گھر جو حملے کیے ہیں، کرفیو کو اٹھا کے پرے مارا. نوجوانوں کے خوف میں پوری مشینری اس وقت تباہ و برباد. نیپال کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، وزیر داخلہ نے استعفیٰ دے دیا. ملک کے 20 نوجوانوں کی جان کی بازی قربانی، اور کرفیو کے بعد فوج کے احکامات ماننے سے انکار. فوجی گاڑیوں کے سامنے لیٹ گئے. نیپال کے وزیر اعظم ملک بچا لیا. پرساد شرما نے استعفیٰ دے دیا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے ملک کے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. سوشل میڈیا پہ یہ بین کا معاملہ پورے ملک میں پھیلا، اور اس کے بعد اس کی اصل وجہ دیکھیں آزادی اظہار رائے پر نوجوان طبقہ نکلا. لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوازمات تھے. تمام وزارتوں کے وزراء نے جو استعفے جمع کروائے، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، وزیر بجلی، وزیر صنعت، یہ استعفے لکھ کے فوراً دیے. فوج نے سرنڈر کیا، مزید گولیاں چلانے سے انکار کر دیا. یہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کو بند کرنے سے معاملہ شروع ہوا. یونیورسٹی کے طلباء سامنے آئے. یہ جو لاوا پک رہا تھا جو ہم کہہ رہے تھے وہ پھٹ گیا، اور یہ موقع حکومت نے دیا. خود پوری رجیم بدل کر انقلاب کی نیپال میں جو بنیاد رکھی گئی. دنیا نے نوجوانوں کی طاقت تسلیم کی. یہ بالکل پاکستان والا معاملہ نظر آ رہا ہے. وہاں جس طرح جرنیل اور کرپٹ سیاستدان ملک کو لوٹ رہے ہیں، لیکن وہاں اب شٹ ڈاؤن ہے، ایئرپورٹ پر بھاگنے نہیں دے رہے، فلائٹیں نہیں جا رہی ان کی اڑ کے، پورا ملک بند کر دیا گیا. یہ آزادی اظہار رائے سے شروع ہونے والا معاملہ پوری رجیم نوجوان اڑا کے چلے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں لوازمات سارے وہی ہیں جو نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش، یہ تینوں پاکستان کے پڑوسی ہیں، اور وہاں کے حالات بہت بہتر ہیں. مہنگائی کے، امن و امان کے، معیشت کے، غربت کے، بے روزگاری کے. نوجوانوں کے پاس وہاں لیڈرشپ بھی نہیں ہے، خود لیڈ کر کے گئے ہیں. پاکستان میں خان جیل میں، یہاں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حالات تو آپ کو پتہ ہے. لیکن پاکستان میں 64% نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح نیپال میں نوجوان آزادی اظہاری رائے کے لیے نکلے، کیونکہ بڑی قوم بننے کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں، جبر اور ظلم کے خلاف جو دنیا بھر میں مزاحمت ہوتی ہے، یہ اسی کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے. اب یہاں بدقسمتی سے تحریک انصاف کی کمپرومائز لیڈرشپ کی وجہ سے عمران خان کی اس پرامن تحریک کو بڑا نقصان پہنچا.
लेकिन यहाँ नौजवानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत मौजूद है। अब ज़ाहिर है ज़िंदगियाँ उनकी हैं, फ़ैसले उनके हैं, मुस्तकबिल उनका है। ये पुरअमन अंदाज में बग़ैर तशद्दुद की इस तहरीक को कैसे कामयाब करेंगे? ज़ाहिर उसमें लीडरशिप का सवाल है। उसमें तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप को हटाने के मामले पर अडयाला जेल से किसी भी वक्त देखें मेरी इत्तला है ये खबर आ सकती है। खान का जहन बना हुआ है कि जमात के अंदर तब्दीली लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा की खासतौर पर हुकूमत में वहाँ एस्टेब्लिशमेंट अली अमीन गंडापुर साहब की मदद करे, जो आतिफ खान ग्रुप है, उन्हें एंटी करप्शन के नोटिस जा रहे हैं मालूम जबा और पुराने केसेस मर्दान में, ताकि उन्हें नाहल करवा दिया जाए, खतरा ना रहे। लेकिन ये मामला मेरे ख्याल में उनके भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये हुकूमत इस वक्त अपनी नशिस्तों को बढ़ाने के चक्कर में ट्रिब्यूनल के जैसे फैसले तहरीक इंसाफ की, चाहे नशिस्तों के हों, चाहे उनकी अददी अक्सरियत हो, ये सिर्फ पार्लियामेंट और सेनेट पर फोकस करें। इन्हें नेपाल की पार्लियामेंट का हाल देखना चाहिए। इस वक्त 450 से ज़्यादा दरख्वास्तें पड़ी हैं तहरीक इंसाफ की, जिन पर फैसले नहीं आ रहे। और 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों को नाहल करने का जो मामला है वो भी कि लंगड़ी लूली हुकूमत किसी तरह पार्लियामेंट सेनेट में रख के चला ले और मुज़ाहमत वाले तमाम रहनुमाओं को या सजाएं दे दें या गिरफ्तार कर लें। 26 नवंबर में आज 3 लोगों को उन्होंने सजाएं दी हैं। नेपाल के अंदर भी वही सिचुएशन नजर आ रही है। अगर खटमंडू की बात करें जो उनका कैपिटल कंसीडर किया जाता है, वहां पर कह लेंगे केपी ओली ने भी रिजाइन दे दिया। उनके बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस है वो भी सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए हम लोगों को। आज नेपाल के अंदर कह लें कि वो अगस्त था, ये सितंबर है, तो सिचुएशन आखिरकार कहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि यूएसए की जो 20 एप्स हैं वो बैन कर दी गई हैं नेपाल के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम स्पेशली यूट्यूब, जहां से जो जेन जी है बहुत ज्यादा अर्न करती हुई दिखाई दे रही थी। और ये जो प्रोटेस्ट है पहले इसको शक्ल दी गई कि एप्स की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये कैरी किया जा। जी मैडम, जहाँ तक बात आती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कि दूसरे ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस तरह की कॉन्स्पायरेसी थ्योरी चलती रहती है हमारे मखसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कि हमारे अंदर जो भी हालात पैदा होते हैं हम किसी वेस्टर्न कंट्री को उसके इल्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी देखें तो जो भी ये सूरत हाल होती है, अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया हमारी ज़रूरत बन गया है और ये हमारा एक बुनियादी ज़रूरत है। आज के दौर में हम लोगों से सोशल मीडिया के ज़रिए कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं और स्पेशली इस वक्त दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेट की रसाई को भी लोगों को बुनियादी ज़रूरत करार दे चुके हैं। ठीक है, तो जो किसी भी मुल्क की हुकूमत होती है ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो लोगों की बुनियादी सहूलियात है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको यकीनी बनाएं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उन पे जो आवाम की ज़रूरियात होती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब आप आवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, जब आप आवाम के मुतालबात को पूरा नहीं करते और उन्हें ओप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, तो आप उसके बदले जो आवाम होती है उसके अंदर गुस्से को जन्म दे रहे होते हैं। तो अगर आप हम इन्हीं दिन एक जॉन लॉक के बहुत बड़े फिलासफर थे, वेस्टर्न फिलासफर थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि जब भी कोई भी हुकूमत बनती है वो आवाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके बनती है। जो आवाम होती है वो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो हुकूमत की पैरवी करेगी, हुकूमत की बातों को मानेगी, कानून पे अमल दरामद करेगी।